أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So in the last class we had completed this verse number 87 we completed. Now, in that verse, there was one word which I asked, what is the place of this word? And all the big shots tried, but they failed. Did you think about this Ajma'in? Can anyone make a quick revision of this verse? A quick revision. سر میں پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہاں تک اولئک ایسے لوگ، اور یہ یہاں سے اشارہ جا رہا ہے پہلے پیچھے کی طرف کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اور وہ جو پیچھے کی ساری بات ہو رہی تھی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جزاؤہم ان سزا ہے ان کی، انا کے علیہم ان پر، سزا لعنت اللہ سزا نہیں بھائی، اس کو بدلہ کل بھی بدلہ. کوئی ٹرانسلیشن میں سزا بولا تھا. میں سمجھایا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، کچھ آپ کی مدد کرتا ہے تو جزاک اللہ آپ کہتے ہیں، کیا اس کے معنی اللہ آپ کو سزا دے تھوڑی ہے، بدلہ. لیکن یہ طنز کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اس کا بدلہ، اس کے معنی سے بدلے کے نکلیں گے. بدلہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. تو جزا کے معنی ترجموں میں کہیں لکھا ہوا ہوگا سزا اس کے معنی نہیں ہے بدلہ. جو بھی وہ عمل کریں گے اس کا بدلہ کیا ملے گا. سو نیور ٹرانسلیٹ اٹ ایز اے سزا. ان کی سزا نہیں ہے. اللہ جزا دینے والا ہے، اللہ جو ہے اس کا بدلہ دینے والا ہے. نیکی کرو تو اللہ اس کا نیک بدلہ دیں گے، بدی کرو تو اس کا بدلہ بھی سزا کے طور پہ ہوگا. سو نیور گیو دا میننگ آف جزا ایز سزا. ٹھیک ہے، صدف سمجھ میں آ رہا؟ جی، ایسے لوگ جو وہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور جو کفر کیا ان کا بدلہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی و ملائکاتی اور فرشتوں کی و ناسی اجمعین اور تمام لوگوں کی. چلیے اس کے گرامر بھی کرے تھے. کیا ہے اس میں پوری اللہ جی اولائکا سے ہم کریں گے تو یہاں سے ہوگا یہ اس کا اسمیہ جملہ اور مبتدا ہے یہ، اور آگے اس کی خبر ہے جزاہم ان علیہم. بھول گئے وہ جلدی بھول جاتے ہیں. اولئکا ایک مبتدا ہے، جزاؤہم دونوں مضاف مضاف مل کے یہ مبتدا نمبر 2.
نہیں پہلے پوری ایک خبر ہو جائے گی نا سر، پھر ہم اس کی خبر کو جب کھولیں گے نہیں تو نہیں علیحدہ ہو جائے گا. نہیں خبر نہیں ہوگی، ایک مبتدا ہے اور یہ مبتدا نمبر 2 ہے نا. اب اس کی خبر ہے، اس کی ہے جزاؤہم کی خبر ہے، اولئکا کی خبر کچھ بھی نہیں ہے. اولئکا کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، ان کے بارے میں. یہ اولئکا مبتدا ہے، اس کی خبر پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے، اس میں اشارہ ہے. لیکن جزاؤہم مبتدا نمبر 2 ہے، اس کی خبر آ رہی ہے. ان کا بدلہ کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے، سمجھ ان رہے ہیں؟ علیہم. سب سمجھ جی رہے ہیں. جی جی بالکل، وہ اس میں اشارہ ہی ہم اسے لیں ہم، گے اور اس کا مشار نل پیچھے ہوگا. ہم. جی چلیے اس کی خبر جزاؤہم کی خبر. جزاؤہم جو ہوگا مبتدا ہوگا تو اس کی خبر ہوگی ان علیہم لعنت اللہ. یہاں تک یہ دوسرا اس کی خبر کو کھولیں گے تو انا کا جملہ ہے، اس کا اسم جو ہے وہ ہے لعنت اللہ، ملا کے ہوگا اس کا اسم، اور اس کی خبر ہوگی علیہم. سر ٹھیک ہے. علیہم. جی اور آگے واؤ جو ہے حرف عطف ہے، وہ ملائکاتی اس پہ معطوف ہوگا. واؤ پھر حرف عطف ہے. الناس جو ہے I think پورا ملا کے الناس اجمعین جو ہے وہ اس پہ معطوف علیہ ہوگا الملائکاتی بھی. نہیں کر سمجھے. ناس جو ہے پھر یہ اس کا عطف ہوا. یہ اجمعین کیا ہے؟ یہ بہت سے بگ شاٹس تھے. انصار سے بھی پوچھا تھا، فاطمہ سے، عمرہ سے، شازیہ سے، یہ ساجدہ دانش سے بھی پوچھا تھا. ساجدہ آپ سے اجمعین کیا ہے؟ نہیں سر. تو کیا بتا سکتے ہیں آپ کے اجمعین کا کیا مقام ہے؟ اب یہ نہیں سر. فاطمہ شاید دیکھ کے آئی ہیں اس لیے ہاتھ اٹھا رہی ہیں. نہیں بتائیے. سر کنفیوز تھی فاطمہ میں. نہیں جی سر دیکھا نہیں سر، میرا خیال ہے کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس سب کے سب کا جو ان سب کی لعنت ہے ان کے اوپر اجمعینہ ٹوگیدر، مطلب یہ ان چیزوں کو اس کی جیسے سر ان تینوں کو کہہ رہا ہے یہ لعنت اللہ ملائکات، اللہ کی بھی لعنت ہوگی، ملائکہ کی بھی ہوگی اور لوگوں کی بھی ہوگی. اجمعین ان تینوں کے لیے ہو رہا ہوگا. ویری گڈ. آپ اس کا ڈسیکشن کرے، اس کا پیٹ چیرے تو اجمعین میں سے کیا نکلا ہے نا. لعنت کس جی کی؟ سر. اللہ کی، ملائکہ کی، ناس کی. تو گرامیٹیکل ٹرم کیا لگائیں گے؟ لیکن وہ جو دل میں آیا اس کے نام دے رہے تھے. تمیز ہے، وہ نعت ہے، اس کی صفت ہے. ایسا نہیں، بالکل صحیح بات. ایک بات بتانا ہے مجھے، اور کرے ہیں، کبھی ریویژن نہیں ہوتا ہے تو اتنی دنوں میں بھول جاتے ہیں. اس کا آپ اس کا پیٹ کو کاٹے تو اس میں سے کیا نکل رہا ہے؟ اجمعین اسٹینڈس فار اللہ، ملائکہ والناس. جب کسی اسم کے ایک بار ریپیٹ کرنے کے بعد، ایک بار بیان کر دینے کے بعد، جب اس کی مزید وضاحت کے لیے کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے والد تھے، تو ابراہیم اور والد میں کیا رشتہ ہے؟ سر بدل. دیر یو آر. تب یہ اجمعین کیا ہو گیا؟ جی سر ان تینوں کا بدل ہو گیا پھر. ویری گڈ. یہی پوچھ رہا تھا میں کل، لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے وہ جو آوازیں آ رہی تھی، اس کی صفت ہوگی، اس کی تمیز ہوگی، اس کی نعت ہوگی، ایسے جوابات آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. جس نتھنگ بٹ بدل ہے. ایسے بدل کو حرف تحقیق بھی کہتے ہیں، زور دینے کے لیے ہر زبان میں. جیسے 4-5 نام، فاطمہ، صدا، انصار، سب سمجھ رہے ہیں. یہ سب بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایوری ون آف دم. انگریزی میں بھی بولیں گے، ویسے عربی میں بھی اس پہ زور دینے کے لیے
اب یہ سارے کے سارے سب کے سب ان میں سے ہر ایک یہ الفاظ جو ہے کہ یہ تمام اسما کے بدل کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. اب کلیئر ہوا آپ کو؟ تو جب بھی کوئی ایسا سوال ہو تو تھوڑا سا پونڈر کر کے بتانا یہ صفت کیسے ہوگی. کوئی صفت ان کی خصوصیت نہیں بتا رہے ہیں، کوئی نعت نہیں ہے کہ اس کے بغیر جملہ مکمل ہو رہا ہے، کوئی تمیز بھی نہیں ہے نا، بلکہ اس کا بدل ہے. Now is it clear to everyone؟ جی فاطمہ سر، آپ سمجھ میں آ جی گیا؟ جی الحمدللہ. جی صحیح. ویری گڈ. چلیے تو اب یہ پورا صدف نے صحیح کر دی اس کے گرامر. اور اس میں جب ہم خبر دیکھتے ہیں تو کون سے مبتدا کی خبر ہے اس کو بھی دیکھیں. جیسے اولائکا ہے اس کی خبر نہیں ہے، اس کے بارے میں مشار علیہ پہلے گزر چکا ہے. اب یہ بدلہ کس کے لیے ہے، وہ کیا ہے بدلہ، اس کی خبر وہ اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ اور ناس کی لعنت ہے ان پہ اجمعین. I think now it is clear. 4 آیتیں اور رہ گئی ہیں، اس کے بعد یہ پارا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد منڈے سے we are going to have in 1 or 2 classes the revision of 87 to 91. Yes, come on, anyone take this one. چھوٹی سی آیت ہے. سر میں پڑھوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے نام ایبسنٹیز میں آئے تھے آج؟ آپ بھی سر ہیں؟ میں اور فاطمہ ایکچولی وہی ایبسنٹ ہونے والے ہیں، بلکہ میسج آیا تھا میرے پاس. نہیں میں نے ایبسنٹ نہیں جی سر. سر، وہ تھے کچھ مہمان آئے تھے، لیکن سر ہم نے ایڈجسٹ کر لیا الحمدللہ. Very good, that's a good job. You did a very good job. Come on. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدین فیہا، یہ پچھلی ہی آیت سے کنٹینیوشن ہے اس کی. Very good, اور very good. یہ جو ہے لائی کا جزاہم کا جو ہے حال مجھے سر لگ رہا ہے. بالکل خالدین فیہا لگ رہا ہے کہ 100 پورے کانفیڈنس سے بولیے. یہ جی حال ہے. یہ ادھر ادھر بھٹکنا یا پھر ان کو لگ رہا ہے نہیں ہے. 100 جی کیا ہاں 1000% آپ صحیح بول رہے ہیں. اس کانفیڈنس کو اپنے میں لائیے. یہ کوئی نئی آیت نہیں ہے جو ایسا شروع ہو رہی ہے، بلکہ صرف آیت کے نمبر کا ڈفرنس ہے. لعنت اللہ و ملائکتی والناس اجمعین خالدین فیہا. That is the جی hal, and they will remain it forever and ever. تو یہ کنٹینیویشن ہے. اور پچھلی آیت کا حال ہے، وہ جو حالت ان کی بتائی گئی کہ کس حال میں رہیں گے. لعنت میں رہیں گے، اللہ کی بھی ملائکہ کی بھی اور لوگوں کی بھی، سب کے سب ان پہ لعنت کریں گے. اینڈ خالدین فیہا، اس کا یہ حال ہے. فیہا جار مجرور ہے اور وہ باقی ضمیر لعنت اللہ پہ جاری ہے. بس ختم، یہ حال ہے. تو اس میں آپ کو لگنے کا سوال نہیں ہے، بلکہ جی پورا کانفیڈنس بھی آنا چاہیے بات کرتے وقت. اوکے جی انشاءاللہ سر. چلیے اس کے بعد آگے. لا یکفف عنہم العذاب، یہاں تک کریں گے. اور یہ فعلیہ نفی میں جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یکفف ہے جو ہے وہ خفا اس کا روٹ ورڈ ہے، مزید فی ہے اور یہ مجھول ہے. یکفف، اور اس میں فعل اور فاعل ہے، فعل اور نائب فاعل اس کا عذابو ہے. ویری گڈ. یہ میں ہر بار کہہ رہا تھا، اب دیکھیے کیسے یہ لوگ کیچ کر رہے ہیں. اب انہوں نے انہم کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے کہ اس کے فوری بعد آیا ہے، اس کی بات نہیں کی. جب اس کا مجھول بتا دیا، اس میں کہا کہ ایک فعل اور نائب فاعل ہے. نائب فاعل یا ہے، یو ہے، اور وہ یو امٹی ہو کے اب انہوں نے انہم کے اوپر کوئی توجہ بھی نہیں دی، بلکہ ڈائریکٹلی شی جمپڈ اپ ٹو دس ورڈ العذاب. العذاب دیٹ از دا رائٹ وے ٹو انالیسس. انہم کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ آیا، یہ پورا مرفوع ہے
یہ نائب فائل کے ہونے کی پورے اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ چیز ان پر سے یعنی یہ چیز کم نہیں کی جائے گی انہم ان پر سے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ عذاب ہے. عذاب ویری گڈ. دیٹ از آپ خوش کر دیتے ہیں کبھی کیا اکثر ہی کرتے ہیں. ماشاء اللہ، اس میں بہت بیوٹیفل انالیسس ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یو آر لرننگ، یو آر تھنکنگ، یو آر الحمدللہ پانڈرنگ. ماشاء اللہ. الحمدللہ چلیے، تو یہ آپ نے انہم حال کہا، بالکل صحیح کہا. پھر یہ جملہ فعلیہ ہے، مجہول ہے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ نائب فاعل آئے گا. اس عذاب کم نہیں کیا جائے گا انہوں پہ. آگاہ کر دیجیے آگے کا. انہم جار مجرور متعلق کے یخففو ہے، اور واو جو ہے یہ ربط ہے، وَلَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور پھر یہ نفی میں جملہ شروع ہو رہا ہے جو کہ اسمیہ جملہ ہے، اور ہم ینظرون مبتدا ہے اور ینظرون اس کی خبر ہے. خالی صحیح، ینظرون ہے، ینظرون سوری خالی ینظرون، ینظرون ہے خبر. ہم لا ینظرون. بہت اچھا بول رہے ہیں. بہت کنفیوز ہو رہی ہے میرے سوالات سے. میں سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں. ینظرون اگر خالی خبر ہے تو یقیناً وہ لوگ، لا ینظرون ہاں خبر ہو. یہ بات ہے. اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. میں جب کوئی سوال پوچھتا ہوں تو اس کو پازیٹیو لے کے اس کا جواب دیجیے. اگر آپ ہم ینظرون خالی خبر ہے کہیں گے تو یہ لعنت جو ہے ان کی مدد بھی کی جائے گی، اور وہ جو ہے ان کے بہرحال مدد کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. تو اس کی خبر کیا ہے؟ ہم کی لا ینظرون. لا تو ینظرون جو ہے سر وہ فعل مجہول ہے، اس میں فعل اور نائب فاعل ہے، یو جو ہے اس کا نائب فاعل ہے. ویری گڈ. چلیے، گڈ. اور وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے. بہت اچھا، ویری گڈ. چلیے اس کو ایک بار یہاں سے اسی بات کو جیسا انہوں نے کہا کوئی اور اس کو ریپیٹ کرے. جی میں پڑھوں سید صاحب؟ ہاں چلیے جلدی جلدی. خالدین فیہا، یہ جو ہے پچھلی آیت سے کنیکٹ ہو رہا ہے، خبر نمبر 2 ہے، اور یہ حال بیان کر رہا ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں. خالدینہ جو ہے وہ حال ہے، اور فیہا جار مجرور ہے. لا یخفف عنہم العذاب، لا جو ہے حرف نفی ہے، یخفف مجہول ہے، اور اس کا جو یا ہے وہ نائب فاعل ہے، اور یہ جا رہا ہے عذابو کی طرف جو اصل فاعل ہے. گڈ گڈ. اور انہم جو ہے وہ ہے جار مجرور. پھر آگے جائیں گے ولا ہم ینظرون، یہ جو ہے یہ ربط ہے، حرف نفی ہے لا، اور ہم ینظرون مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے، اس کی جو خبر ہے وہ ہے لا ینظرون. ہم دیٹس گڈ. سب لوگ اس کو فالو کر لیے. کتنا آسان ہے، گرامر سے کیسے معنی کھل کے آ جاتے ہیں بعض جگہ. اب ایک اور مجھے چاہیے جو صرف اس کا ایز اٹ از ترجمہ کر دے. ممتاز رضیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدین فیہا، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے ہمیشہ. داخل ادا کے معنی داخل کے نہیں، رہیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہنا. خالدین لا یخفف عنہم، نہ ان کا ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے عذاب، العذاب. اتنا سن رہے ہیں پھر انہم بول رہے ہیں. دیکھو یہ لوگ کیسے کرے، یخفف کے بعد العذاب کا ذکر کرے، اس کے بعد انہم کا ذکر کرے. تو ویسے ترجمہ آپ بھی کریے لا نا. یخفف العذاب، نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب، انہم ان سے، ولا
फिर ये वला युनज़रून आएगा और ना वो फिर ये उसके हम मुब्तदा और ला युनज़रून ये उसकी खबर है, हम मुब्तदा है और ना वो उसमें मदद उनको किए जाएंगे। हाँ वला युनज़रून और ना उनको मोहलत दी जाएगी उनको। मोहलत दी। वेरी गुड, यू आर लर्निंग। चलिए उसके बाद 3 और आयतें हैं, बहुत एक आयत इसमें है जो वो आपकी मुझे जांच करनी है। फातिमा आपका हाथ मुझे कंफ्यूज कर रहा है। सर मैं वो कर देती हूँ उसको, वो पहले वाला ही रह गया, सॉरी। वो कोई बात नहीं, उससे ऐसा मालूम होता कोई सवाल अभी पूछ रहे हैं तो उसको ड्रॉप कर लीजिए। चलिए, हु वांट्स टू टेक इट, कम ऑन। मैं ट्राई करूं सैयद साहब या मैं करूँ सर? नहीं कोई और है? ठीक है। मैं करूँ सर? करिए करिए करिए। इल्लल लज़ीना ताबू, यहाँ तक लेंगे तो ये इल्ला इस्तिस्ना है, अल्लज़ीना ये उसका मौसूल है, ताबू सिला है इसका, अल्लज़ीना और ये होगा जिमले इस्मिया, उन लोग वो लोग जिन्होंने तौबा ताबू तौबा की, वो लोग जिसने तौबा की, ऐसे ही जिन बिल्कुल लोगों ने इंडिपेंडेंट आयत लेंगे तो उम्र भर समझ में नहीं आएगी, तो इसको हम पहले क्या बताएंगे? इसका हाँ जिसपे अनहमुल अजाब जिसपे आया, बस वही कंटिन्यूएशन हो रहा है, आयतें उसका कंटिन्यू हो कंटिन्यूएशन है। रही। ये आयत इसका इंडिपेंडेंट लेके आप एनालिसिस नहीं कर सकते। पिछली दोनों आयतों की बात चल रही है जिसमें ये कहा गया था कि खालिदीन अजाब से पहले कहा गया था उलाई का जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि, वो बात हुई थी। फिर उसके बाद खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे, अज़ाब को ख़त्म नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद कंटिन्यूएशन है, ये उसमें से इस्तिस्ना को निकाल लिया, एक मखसूस ग्रुप भी होगा, वो ये सब करने के बाद उनको तौबा की तौफीक हो जाएगी, तो अब उनका जिक्र हो रहा है कि अल्लज़ीना ताबू, तो सिवाय उनके जो तौबा कर लिए। मिन बादी, आगे बढ़िए। मिन बादी जालिका, ये मिन हरफ जार है, मजरूर कर रहा है इसको, मिन बादी इसके बाद वो लोग, जालिका ताबू पे कर रहा है ये, तब बादी जालिका उसके बाद, फिर हरफ आ रहा है बादी जालिका, बादी ये ज़र्फ है, बादी जालिका इसमें इशारा है उसका। मिन बादी पूरा ज़र्फ है, कौन सा ज़र्फ है? ज़र्फ बादी मकान है, ज़र्फ बाद जालिका, फिर वो इसमें इशारा लहजे में थोड़ा सा गलत लहजा है, वो बाजी मकान है नहीं, मकान है, मकान है ना? मकान है हाँ, ऐसा लहजे में फर्क है, तो मेरे ऊपर आपकी बात, लहजे सही करिए ताकि मुझे तकलीफ ना हो। अपने तौर पे बोलिए ज़र्फ मकान है, उसको मकान है ना? थोड़ा सा बात थोड़ी सी तकलीफ दे हो जाती कि आप क्या पूछ रहे हैं, मकान है, सीधा जवाब के ज़र्फ मकान है। कौन सा ज़र्फ मकान नहीं है, सॉरी, ज़र्फ ज़मा है, मकान कह दिया आप मेरे को, है ना? ज़माने के बारे में है, ज़मा है, ज़मा है। और उसके बाद मैंने ये ताबू के ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि उन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, वो क्या हो गए, फिर गए, उसके बाद भी उन्होंने अगर तौबा कर ली, उसके बाद तौबा कर ली, उसके बाद मैंने फिर जाने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा? खाली तौबा नहीं करी, एक बात यहाँ पर हो गई,
الذین تابوا ایک بات ہوگی اور استثناء کے ساتھ ہے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو مرتد ہو گئے اور یا پلٹ گئے اور اس کے بعد توبہ کر لیے، من بعد ذالک، وہ اپنے کوئی حرکت کے بعد یا ان کے مرتد ہو جانے کے بعد، پھر اس کے بعد کا کیا کریں گے آپ؟ ذالکا و اسلحو، یہاں تک من بعد ذالک پورا ختم ہو گیا ہوگا، وہ من بعد ذالکہ جو ذالک ہے وہ اس میں اشارہ ہے ایک مرتد ہونے کے بعد یا دین سے پھر جانے کے بعد انہوں نے پھر توبہ کر لی۔ یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک انصاری ان کے ساتھ اور 12 آدمی تھے جو مرتد ہو کے چلے گئے تھے، پھر ان کا جو ہیڈ تھا اس کا نام بھی بتایا تھا، اس نے کہلوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس طرح سے غلطی ہو گئی اور مرتد ہو گیا تھا، لیکن پھر میں دین میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو اس کی کوئی گنجائش ہے کیا؟ تو جو لوگ شان نزول کا ذکر کر کے ایکسپلین کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ آیت اتری اور یہی آیت اس کو پہنچا دی گئی کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اور اس کے بعد توبہ کرے، سنسیئر توبہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، توبہ کرے، وہ اصلح اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، تو اس کے بعد ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ جو ہے بہت معاف کرنے والے ہیں، وہ ہے۔ لیکن یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ شان نزول میں اس شخص کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ تمام ایسے لوگ جو کسی وجہ سے شیطانی وسوسے میں آ کے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی اہم آیت ہے، اور اس کا جب 90 سے آپ کنیکٹ کریں گے، وہاں بعض حضرات کی قابلیت کو میں جج کرنا چاہوں گا کہ یہاں تک یہ 3 آیتیں ایک ساتھ غور سے اس کو پڑھیے اور سمجھیے، بلکہ میں ایک بار پھر ان کو یہاں سے 87 88 89 آپ کو پھر بتا رہا ہوں، دیکھیے غور سے دیکھیے، ہے نا؟ یہ 87 تھی کہ ان کا جو بدلہ ہے ان کے اوپر یہ لعنت ہے اللہ کی، ملائکہ کی، والناس کی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 88 میں ہم نے پڑھا کہ وہ اس میں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس کا کنسیشن آگے آ رہا ہے، ان کے اوپر سے عذاب ختم نہیں کیا جائے اگر اسی میں رہے، مرتد ہو کے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہم لا ینظرون، پھر اس کے بعد مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ لیکن ان کو بالکل نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ان میں سے وہ لوگ الذین تابوا من بعد ذلک، ایسا کوئی قصور ہو جانے کے بعد، دین سے پھر جانے کے بعد، وہ اگر توبہ کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ واقعہ ہے پھر یہاں و اسلحو، اور ربط یہ جملے فعلیہ ہے، اسلحو کو لیں گے ہم اس تو، کو وہاں سے الگ، بالکل الگ فعلیہ سب نہیں کریں گے، تابو کے ساتھ اسلحو کیا ہے؟ اس کا عطف ہے، صرف توبہ عطف ہے۔ کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کرنا، آگے ایسا کام نہیں کرنے کا، پورا اللہ سے وعدہ کرنا اور اس پہ قائم رہنا، وہ اصلاح ہے، اور اپنے اصلاح کر لیے، ہے نا؟ تو اس کو ہم سے کیا کہیں گے؟ صفات، جملہ پورا نہیں ہے، جملہ اسمیہ فعلیہ یہاں کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ تابو کے ساتھ اسلحو عطف ہو رہا ہے، صرف توبہ کرنے سے نہیں بلکہ اپنے اصلاح بھی کر لیے۔ یہ ایک ایکسیپشن آ گیا کہ ان سب کے لیے ایک بشارت آئی تھی، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ، لیکن پھر ان کو ایک اور موقع دیا گیا کہ اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، اس غلطی کی اللہ سے سنسیئر معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں ایک پورا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بہت ہاں، اللہ ان کو بخشنے والا ہے، بہت بخشنا۔ حرف عطف ہے، انا کا جملہ ہے یہ، اللہ اس کی
इसका और इसम है। और क्या बोलेंगे, खाली हाथ बोलने से नहीं काम चलेगा, खाली हाथ बोलने से यहाँ नहीं चलेगा, वाकु हाथ नतीजा भी बोलेंगे हम इसको, हैं? हरफ नतीजा भी बोलेंगे हम इसको। नतीजा सबब, अगर तौबा कर लेते हैं और इस्लाह कर लेते हैं तो ये सबब या ऐसी सूरत में है ना, नतीजतन ये बात कही जा रही है। क्या अब ये चलिए, बिल्कुल बहुत आसान जुमला है, करते करते इन्ना का जुमला है ये, और अल्लाह इसका या इस्म है, गफूर रहीम इसकी खबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर जो है ये बात कही जा रही है कि इसका माने मतलब क्या निकल रहा है कि ऐसी सूरत में तौबा और इस्लाह के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़े गफूर और रहीम हैं, वो ही गफूर और रहीम हैं कि वो बख्शते भी हैं और बंदों पे रहम भी करते हैं। ये तीन आयतें अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिए, आगे वाली आयत को पढ़ने से पहले इनको जहन में बिठा लीजिए। एक बात इसमें कही गई थी, खालिदीना फीहा, हमेशा हमेशा उस लानत में रहेंगे अगर तौबा नहीं करेंगे मरते दम तक। ये बात समझ में, मैं जो उसको बार बार तीनों आयतों को रिपीट कर रहा हूँ, तौबा नहीं करेंगे तो खालिदीन फीहा, उसी में रहेंगे, लानत में रहेंगे, अल्लाह की, मलाइका की, वन्नास की, उनकी कोई मदद नहीं करेगा। तो उसके बाद एक एक्सेप्शन आ गया कि अगर तौबा कर लेते हैं, अपनी असलाह कर लेते हैं, तब उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के दो सिफात यहाँ पर बयान किए गए, इन्ना के इस्म के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ही गफूर और रहीम हैं, बख्शने वाले भी हैं और रहम करने वाले। और दिस 3 वर्सेस क्लियर टू एवरीवन? जी सैयद साहब, बहुत समझ क्या में उसमें मेन पॉइंट क्या है जिस पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ? अगर कुछ हमसे गलती भी हो गई या कुछ सरजद हो गई, तो अगर हम उससे तौबा कर ले और इसकी इस्लाह करें तो अल्लाह ताला हमको माफ करने वाला है। ये हमारे लिए मैसेज है। बस ये मैसेज है। अब उसके बाद 90 पे आप आएंगे। चलिए अब सर, आर यू हियर? जी चलिए आयत पढ़िए और उसको मुझे समझाइए। ग्रामर नहीं आती तो आयत का मतलब समझाओ। जी इन बिस्मिल्लाह, इन्नल लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ्रन लन तुक़बला तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दाल्लून। कवन ग्रामर को छोड़िए, किसी और से पूछ लूंगा व्हाट इज द मीनिंग। एक अभी मैं 3 आयतों पे बहुत स्ट्रेस करके आपको बताया कि उसमें ऐसे लोगों का जिक्र है जो मुर्तिद हो गए, किसी वजह से शैतान के बहकावे में आ गए, और उनके लिए ये इत्तला दी गई, ये खबर दी गई अल्लाह की तरफ से कि वो उसमें हमेशा लानत में रहेंगे, अल्लाह की, मलाइका की, नास की। फिर एक्सेप्शन दिया गया कि अगर उन लोगों में से कोई तौबा कर लेता है और अपने अमाल की इस्लाह कर लेता है, जो गलती पहले किया था उसका रिपीट नहीं करने की अगर वो मुसम्मम इरादा कर लेता है, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला
غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایسے لوگوں کو، توبہ کرنے والے، اصلاح کرنے والوں کی کو ضرور معاف بھی کرے گا، ان پہ رحم بھی کرے گا، اس لعنت سے نکل جائیں گے۔ لیکن اس آیت میں کیا ہے، اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کیجئے۔ واٹ از دا ڈفرنس between the previous 3 verses and this verse؟ یہ اس میں اسی سے کنٹینیوشن میں ہے کہ اور جو لوگ کفر کیے ایمان لانے کے بعد میں اور پھر کفر میں بڑھتے گئے، مطلب جو پچھلی آیت میں تھا کہ توبہ کیے تو وہ نہیں کیے، صرف کفر میں آگے بڑھتے گئے، تو ہرگز نہیں ان سے قبول کی جائے گی توبہ ان کی۔ یہ مجھے ایک آدمی نے، کئی لوگ مل کے مجھے سمجھائیں کتنا کنٹراڈکشن ہے۔ بھئی وہ ایمان میں تھے، وہ لائے اور اس کے بعد کفر میں باقی رہے، لیکن جب توبہ کرنا چاہتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ لن تقبل توبتہم؟ اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اٹس اے گریٹ کنٹراڈکشن، گریٹ کنٹراڈکشن۔ پہلے 3 آیتوں میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلطی کر دیا اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ سب کی لعنت ہے، اور اس میں ایکسیپشن دیا کہ اب وہ توبہ کرتا ہے، اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ غفور الرحیم کہاں گئے یہاں پر؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لن تقبل توبتہم؟ وائی از اٹ؟ یہ سب کرنے کے بعد توبہ کرا تو اس کو بھی معاف کریں گے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا۔ اب یہ سب کرنے کے بعد لن تو ابھی بھی انہیں اگر توبہ کرا تو اس کو قبول کریں گے، ابھی بھی کریں تو ان کے جو پچھلے سٹیٹمنٹس ہے اس کے لحاظ سے تو کبھی بھی مرنے سے پہلے، موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیا تو ان اللہ غفور الرحیم۔ بٹ ہیئر از دا اسٹیٹمنٹ ہرگز نہیں تو قبل توبتہم، ان کی توبہ قبول ہرگز نہیں کی جائے گی۔ Do you feel that it's a contradiction of the previous 3 verses and this verse? تو یہ توبہ موت سے پہلے کی ہے، یہ بھی موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، مطلب آخرت میں جا کے اللہ میں آپ غفور الرحیم ہے، معاف کر دو بولے تو نہیں، وہ سوال تو لن تقبلہ ہو جائے گا، وہ ابھی بھی ہو جائے تو دنیا کے لیے ہو رہا ہے، موت کے بعد تو پھر توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ معاف کر دو نہیں، وہ اپنے رحم سے اعمال میں نیت دیکھ کے جو چاہے کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ توبہ کے دروازے تو موت کے فرشتے کو دیکھنے کے ساتھ ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد توبہ، فرعون بھی توبہ کیا تھا، ایمان لا لیا تھا کہ his God is God، اس نے بھی وہی کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کا خدا ہی خدا ہے، لیکن that was not the time to accept his ایمان لایا تھا وہ۔ ویسے جیسے ہی موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے، موت کے آثار کو دیکھنے سے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر جو ایمان کے بعد پلٹا اور پھر جو ہے وہ ایمان میں زیادتی کرتے رہا، اب وہ مرنے سے پہلے قبول توبہ کرتا ہے، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لن تقبل توبتہم، اس کی توبہ میں کبھی اس کے بعد ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ یہ موت کا ذکر نہیں ہے، موت کو دیکھنے سے پہلے
لیکن سید صاحب آگے صورت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے ہیں. آگے کی بات آگے کریں گے، پہلے اس آیت کی بات کریے. دونوں میں جو میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ جی سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ جو لوگ کفر کر کے توبہ کر کے پھر دوبارہ نہیں کریں گے ان کی مغفرت ہے، لیکن جو لوگ کفر کر کے کنٹینیو کرتے جائیں گے اس راستے میں ان کی مغفرت نہیں ہے، آگے بڑھتے جائیں. آپ سمجھ رہے نہیں میری بات کو؟ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیتے ہیں، کفر میں آگے بھی بڑھ گئے، تو بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لن تقبل توبتہم، اب وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. نہیں فاطمہ، آپ کے کچھ سمجھ میں آ رہا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ جی یا سر کیا آپ یہ بتا رہے ہیں جی، لیکن سر وہی ہے سوال یہ ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، وہ کس وقت کی توبہ ہے جو قبول نہیں کی جا رہی؟ مطلب کفر تو بڑھ گیا ہے، کس موت سے اسٹیج میں پہلے کی، توبہ کیا ہے؟ موت سے موت پہلے سے پہلے. کی توبہ. تو سر وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک وہی موت نہیں آتی کہ توبہ کرے تو قبول ہو جاتی ہے. تو سر نہیں صحیح سمجھ آ رہی کہ کون سی توبہ ہے یہ؟ وہ یا تو تو دل مجھے سے توبہ نہیں معلوم کر نہیں، رہے شاید، نہیں زبان سمجھ سے میں. توبہ نہیں کر رہے. استغفر اللہ. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جس پوائنٹ پہ میں سمجھانے والا ہوں جس چیز کو، اس کے لیے آپ کے ذہن کو تیار کر رہا ہوں کہ اس پہ ہم کو غور کرنا ہے. پچھلی 3 آیتوں میں پہلے کہا گیا کہ خالدین فیہا، اسی میں رہیں گے ہمیشہ، لعنت میں رہیں گے. پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، عمل کی اصلاح کرتے ہیں، تو پھر تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر میں آگے بڑھ گئے اب توبہ کرتے ہیں. یہ انڈرسٹوڈ ہے، اب توبہ کرتے ہیں اپنے ایمان سے پھر جانے پہ، اس میں کفر میں اضافہ کرتے رہنے سے، موت سے پہلے اب توبہ کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کو میں قبول نہیں کروں، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. صرف میں آپ کو ایک سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں ابھی کوئی چیز سمجھایا نہیں. وعلیکم السلام. یہ جو ایز اے انڈیویجول لوگ اپنے عمل سے ہٹ کے جو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور ان کو بھی ورگلاتے ہیں، یہ پرابلم لوگوں کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، جو ان کی تو بات نہیں کچھ بھی نہیں ہے. عائشہ تمہارا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کیا ہے؟ جلدی بولو. مجھے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعد ایمانہم، مطلب کفر کرنے کے بعد ہی، مطلب ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے. سر تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں. وہ چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے. وہ اس کو میں، لیکن آپ کے ذہن کو جو میں تیار کر رہا ہوں اس کے اوپر غور کریے. آپ صرف اتنا سوچیے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا پریویس 3 ورسز اینڈ دس ورس. ڈفرنس صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے غفور رحیم ہونے کی وجہ سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ مرتد ہو گیا اور دین سے ہٹ گیا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی، اپنے اعمال کو درست کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا اور پھر اس کفر میں مزید اضافہ کیا، ہے نا. بہت سطحی تفسیر کرنے والے بھی لوگ ہیں، لیکن ایک بڑی اعلیٰ قسم کی تفسیر ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی کلاسیکل جو رائٹرز ہیں وہی ویسی تفسیر کر سکتے ہیں. کوئی بھی کوئی ترجمہ ہے آپ کے پاس عائشہ؟ کوئی ترجمہ آپ کے سامنے ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا کیا ہے وہ ترجمہ آپ کا؟
کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد پھر پھر ازدادو کفرن کفر میں بڑھ گئے لن تقبل توبتہم نہیں کبھی نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ. تو یہ سر اتنا ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ توبہ نہیں کر رہے بس. تو یہ ڈفرنس ہے کہ پچھلی آیت میں جو توبہ کر رہے ہیں ان کی توبہ قبول کی جائے گی، لیکن جو لوگ کیسے ترجمہ پڑھے، کہیں سے ترجمہ پڑھے آپ کیا اپنے طور سے بول رہے ہیں؟ سر میرے پاس انگلش ٹرانسلیشن ہے بس ورڈ ٹو ورڈ. انگریزی پڑھیے نا، ہمارے کو سب انگریزی آتی، ہم ایسے جاہل لوگ تھوڑے ہیں، پورے انگریزی میں پڑھیے ترجمہ. Indeed, those who disbelieve, that is, reject the message after their belief and then increase in disbelief, never will their claimed repentance be accepted and they are the ones asked. سمجھ میں آتا ہمارے کو، اتنا سب کو آتا، میرے کو نہیں، سب کو آتا الحمدللہ. چلیے اب اس کے بعد اس کا جواب اتنا آسانی سے آپ کے سمجھ میں نہیں آتا. اب دیکھیے جو اعلیٰ معیار کی تفسیر ہے، یہ اس کو مفسرین کیسے تفسیر کرتے ہیں. اب وہ ان کا جملہ گرامر وغیرہ سب بعد میں کریں گے، فی الحال اس آیت کو سمجھیے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یہ ایک گروپ ہو گیا، ایک نبی پہ ایمان لائے، ان کو اللہ کا نبی مانے، ان کی شریعت پہ ایمان لائے، جیسا بھی ہوا بہرحال ایمان لائے، اس میں تبدیلیاں کر لیے، کچھ بھی کر لیے. لیکن ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہر نبی نے کہا تھا میرے بعد جو نبی ہے، آپ اسی صورت میں پہلے پڑھ کے اس پہ ایمان لانا، اگر تم اس نبی کے زمانے میں زندہ رہے، اس پہ ایمان لانا تو ہی تمہارا یہ دین، تمہارا یہ ایمان قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ بڑی گہرائی والی بات ہے کہ یہ یہود یا بنی اسرائیل ہیں کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد، ایک نبی پہ ایمان لانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے بعد، ان کے بعد آنے والے نبی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا. پھر وہ لوگ جو انکار کرے اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام سے بھی انکار کرتے رہے. جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں پہلے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں. غور سے میری بات سنیے، بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ تفسیر ہے کہ ایک گروپ انہوں نے ایمان لایا ایک نبی پر، اس کو پکڑ کے وہیں چپک کے بیٹھ گئے. اس کے بعد انبیاء آئے، ان کے اوپر انہوں نے ایمان نہیں لایا، بعض کو میجیشین کہا، بعض کو کچھ کہا. لیکن جب دوسرے رسول آئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ریجیکٹ کر دیا. پھر انہی کی نسل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی لوگ اس وقت زندہ تھے، لیکن انہوں نے نہ صرف آج جتنے لوگ ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ پہلے ایمان لانے چاہیے جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا چاہیے. یہ مسٹ ہے. ایک گیپ آ گیا، بعد ایمانہم، یہ ایمانہم جو ہے ان کا ایمان جو ان کے نبی پہ تھا، ہے نا. اس کے بعد کفرو، انہوں نے آنے والے نبی پہ کو نہیں مانا، ایک سٹیپ ہوا. سمس دادو کفرا، یہ دوسرا گروپ ہے، انہوں نے عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اس سے پہلے کے دوسرے سارے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا. ازداد الکفر، یہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہوئے.
ان کا گناہ دوہرا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان نہیں لائے۔ ان کا سنگل گناہ ہے، اکھیرا گناہ ہے کہ عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام پہ اور ان کے پہلے کے انبیاء پہ ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا مطلب ایک نبی تک تو ایمان والے رہے، اس کے بعد جب دوسرے نبی آئے، اس کے بعد کے انبیاء آئے، تو اس وقت انہوں نے اور اضافہ کر لیا اپنے کفر میں، ان پہ ایمان نہیں لا کے۔ لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی unless and until آج کوئی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ This is the continuation۔ وہ گیپ، ہم حضور کو تو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کو بنی اسرائیل میں سے نہیں مانتے، ان کے والد جو ہے کوئی بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ اور یہ فالوئنگ بہت ہی گہری تفسیر ہے کہ اگر کوئی صرف پچھلے نبی پہ ایمان لایا اور اس کے بعد آنے والے نبی پہ ایمان نہیں لایا، تو اب اگر وہ توبہ کرتا ہے unless and until the یہود اور بنی اسرائیل believe in عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لاتے ہیں، تو that is not acceptable to اللہ سبحانہ وتعالی۔ وہ چیز جب تک کہ پچھلے انبیاء پہ، اسی لیے ہم سورہ بقرہ میں ہر جگہ پڑھتے آتے ہیں کہ ما اوتیہ الیک وما اوتیہ من النبیین لا نفرق بین احد، ہم جو ہے ان میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے نبی تھے، ان کا پیغام اللہ کا پیغام تھا، جو بھی بات انہوں نے پہنچائی، صحیح بات جو ان لوگوں تک پہنچائی وہ بالکل حق تھی، صحیح تھی۔ اس میں بعد میں تبدیلیاں کر لیا تو ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اس نبی کو، اس نبی کے میسیج کو ہم ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا جو بھی میسیج تھا وہ وہی ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا۔ سو دس از دا پرٹیکولر گروپ، وہ جو ایک نبی پہ ایمان لایا، بعد والے انبیاء پہ ایمان نہیں لایا، ڈائریکٹ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے تیار ہے، that is not acceptable to اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر وہ اب توبہ کرتا ہے کہ نہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیا اور میں ان کا وہ ہو گیا، یہ دوہری سزا ہے۔ کفروا بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد یہ کفر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے رسول پہ ایمان نہیں لایا، بلکہ بہت سے انبیاء ہیں جن پہ بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ یہودی سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے تھے، اور کئی جگہ ہم قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا انبیاء کے بارے میں، ان کو یقتلون الانبیاء، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، اور یہ ان کو زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ تو انبیاء پہ بھی ایمان نہیں لائے، رسول بعد میں آنے والے رسول پہ ایمان ہے۔ تو یہ کنٹراڈکشن اب نہیں رہا، جب تک کہ پورے انبیاء پہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے ہم کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم کسی میں فرق نہ کریں، تمام انبیاء کو جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان کو اللہ کے نبی اور رسول ماننا، اور سب کی دعوت کو وہی دعوت سمجھنا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی۔
لیکن تبدیلیاں جو کر لی، قرآن اس کی وضاحت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا، اسی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ کوئی نبی کے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑو میرے بندے بن جاؤ، یا پھر ملائکہ کی بھی پرستش کر لو اور پھر دوسرے اور اجسام کی بھی پرستش، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی اگر مانتا بھی ہے تو ہم یہ مانیں گے کہ یہ میسج اس نبی کا نہیں تھا، یہ تمہارے دماغ کا خلل ہے، یہ تمہارے دماغ کا خلل ہے جو تم ان کو اللہ مان بیٹھے ہو۔ ان کا میسج تو یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، عبادت اگر کسی کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی، کسی نبی کی نہیں، ملائکہ کی نہیں، اور اللہ کی جو تخلیق ہے سورج چاند کی نہیں، بتوں کی نہیں۔ اب کچھ کلیئر ہو رہی ہے بات کہ یہ لن تقبل توبتہم، اب وہ توبہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان نہیں لائے، اب توبہ کر رہے ہیں آپ پہ ایمان لاتے ہیں۔ نو، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ صرف وہ لوگ جو سب پہ ایمان لا کے آپ پہ بھی ایمان لائے تھے، ان سے غلطی ہو گئی اور اس کے بعد احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر وہ توبہ اور اصلاح اگر کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ مومنوں کے اوپر جو پچھلے انبیاء پہ بھی ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، ان کے لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پچھلے انبیاء کو نہیں مانتے ہیں، اور اگر نہیں مانے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر وہ یہودی کوئی کہتا ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں چھوڑ دو، ہم آپ کے اوپر ایمان لائے اور توبہ کرتے ہیں جو بھی ہم نہیں کرے، تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ۔ اس میں انٹینشن، نیت بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسول، ان کی شریعت اللہ کی شریعت تھی، ان کے میسیجز اللہ کے عطا کیے ہوئے تھے، اور وہ ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کنٹراڈکشن نہیں رہا، لیکن جو چیز میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا تھا کہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ توبو اصلحو، یہ کون سے لوگ ہیں جو تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد کچھ اصولوں کی وجہ سے کچھ ان کو مشکل دکھے یا کچھ چیزوں کو فالو کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو کسی آسان مذہب کے اندر چلے جائیں گے، پیچھے پلٹ گئے، یا پھر پیر ایڑیاں موڑ کے اس طرف رجوع ہو گئے، بعد میں احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے اور پھر اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ پچھلا ریکارڈ پورا صاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے تک۔ لیکن جو پچھلے انبیاء پہ ایمان نہیں لایا، وہ موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے بھی لاکھ توبہ کر لے، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو۔ اٹس اے ویری ہائی لیول تفسیر، اور ترجموں میں نہیں آ سکتی۔ بہت سے سمپل ترجمہ کرنے والوں نے یہی کہہ دیا کہ جو بھی کفر کرا اور کفر کی حالت میں اس میں زیادتی کرتا رہا، ٹھہرا رہا، اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ یہ بالکل کنٹراڈکٹری بات ہوگی۔ مرنے سے پہلے ایسے لوگ جو کفر میں آگے بڑھ گئے وہ بھی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ایک نبی پہ ایمان لائے وہ ایمانی ہمیں، اور اس کے بعد آنے والے نبی پہ ایمان نہیں لائے تو وہاں پہلے گیپ آ گیا، ان پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ۔ اور دین یہی سکھاتا ہے کہ تمام انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ وہ کتبی ہی، وہ ملائکتی ہی، وہ رسولی ہی، یہ تمام چیزوں پہ ایمان لانا، تمام نبیوں پہ ایمان لانا کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ کچھ میرا پوائنٹ سمجھ میں آیا افسار یا اور دوسرے شرکا عامرین؟ بہت سر اچھی طرح بابا۔ جی سر، سر جی سر، سمپل سمجھ سمجھ میں تھے آ ہم رہا ہے لوگ، بالکل۔ جی کہ وہ سمپل سمجھتے کہ ایمان لانا ہے، لیکن سمجھ آ گئی کہ نہیں، نبی پہ، ایک کے بعد کسی اور نبی پہ جو ایمان ہے وہ پہ کفر ان کا، بالکل سر
بالکل کلیئر ہو گیا اب تو الحمدللہ الحمدللہ، ہے نا. تو یہ چیز بہت ہی ہائی لیول تفسیر میں ملے گی آپ کو، ترجمے میں نہیں. اگر ترجمے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ بالکل کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہوگا. پہلی 3 آیتوں میں کہا کہ ایمان اس کا بالکل سلسلہ ہے، کوئی ربط کہیں ختم نہیں ہوا ہے، اور اس ربط کے لحاظ سے تمام انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان رکھتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، شیطان ہے، آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں. ان سے بھی جو ہے وہاں جنت میں ایک غلطی کروا کے چھوڑا، وہ فاربیڈن فروٹ کو کھلوا کے چھوڑا. تو پھر وہ غلطی یہ ایمان لانے والے جو تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توبہ کو بھی قبول کریں گے. اگر وہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے، موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے توبہ کیا اور رجوع ہو جائے. اب وہ حدیث کے سلسلے میں آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ وہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے، اور پھر اس کے اجزاء کیا ہیں. حدیث یہ ہے کہ ایک انسان زندگی بھر جنت والوں کے اعمال کرتے رہتا ہے، جب اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ بس اب موت آئی اور وہ جنت میں داخل ہوگا. اتنے پیارے اعمال ہیں اس کے، لیکن وہ ایک ہاتھ کے فاصلے میں وہ جنتی کی بجائے جہنمی ہو جاتا ہے. وہ حدیث آپ پڑھیں گے حدیث نبوی میں. پھر دوسرا پارٹ بھی ہے کہ ایک انسان زندگی بھر ایمان نہیں لایا، نہایت ہی واہیات عمل کرتے رہا، اللہ کی نافرمانی کرتے رہا، اور حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، جو جہنم میں ہی داخل ہونے والا تھا. لیکن وہ اس کو اس وقت ایمان کی توفیق ہو گئی، اور اس کے کچھ اعمال ایسے ہو گئے جس میں تمام انبیاء پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لایا، اور پھر اتنے پیریڈ میں نیک عمل کیا، تو وہ جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں جائے گا. تو اسی لیے وہ جو خطبوں میں آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن حتی وانتم مسلمون، مرو نہیں اس وقت تک جب تک کہ اپنے ایمان کو چیک کرتے رہو، دیکھتے رہو، اس کو کسوٹی پہ جانچتے رہو کہ یہ آج قائم ہے، کل ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی خلل پیدا ہو جائے، آپ ڈل مل ہو جائیں، آپ تھوڑے سے آپ کے پیر بھٹک جائیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس وقت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس کو بچانے کی کوشش کرو کہ کہیں وہ ہم کو ادھر ادھر شیطان بھٹکا نہ دے. تو ہم کو کیا معلوم کب مرنا ہے، حتیٰ انتم حتیٰ وہ موت تک کے لیے اس کو اپنے ایمان کو بچا کے رکھو. It's a very very important ہے. ترجموں میں میں خود کئی دن تک اس میں بہت پریشان ہوتا رہا کہ یہ کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے توبہ کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن ایمان ہے تمام انبیاء پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیا تو اس ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کریں گے، اس کی توبہ کو بھی قبول کریں گے اور جہنم میں جانے سے بچ جائے گا. لیکن یہ کہ کچھ بھی کر لو، لن تقبل توبتہم، کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا اگر اس آیت کو نہیں سمجھیں گے. کچھ بھی کر لے، اب توبہ کر لے، مرنے سے پہلے، مرتے وقت کچھ بھی کر لے تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی unless and until وہ پرانے انبیاء پہ تو ایمان رکھتا ہے، لیکن آ کے نصرانی رک گئے عیسیٰ علیہ السلام پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، اور یہود رک گئے موسیٰ علیہ السلام پہ، ان کے بعد آنے والے انبیاء میں سے کسی پہ ایمان لایا، کسی پہ ایمان نہیں لایا، کسی کے قتل کے در پہ ہوئے اور کسی کو نبی ہی نہیں مانا. تمام انبیاء پہ ایمان لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لو،
اس کے باوجود بھی شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے. اگر کسی وقت تم کو بھٹکا دے اور اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے اور توبہ کی توفیق اگر مل جائے اور پھر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کرے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور توبہ قبول فرمائیں گے. I think now it is very clear. That's why وہ 3 آیتوں میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے، اسی میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن استثناء آ گیا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ وہ توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، پکا اور مصمم ارادہ کر لے کہ وہ دین پہ قائم رہے گا، ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے. لیکن وہ جو ایک نبی پہ ایمان لائے، بعد میں آنے والے نبی کو چھوڑ دیے اور پھر بعد میں آنے والے نبی اپنے نبی امت اپنے نبی پہ ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، قرآن میں اس کی تصدیق ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جو میری برات بھی کریں گے، جو بلیف تم میرے تعلق سے رکھتے ہیں ان کو غلط ثابت کریں گے، اور صحیح جو بلیف ہے اس کو قرآن بتائے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ تھے، کہ وہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے اور وہ نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. اب آخری وہ اولئک هم الضالون، اور وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، گمان گمراہ ہیں. گمراہ ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اپنی نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انبیاء کو پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ایسے لوگوں کی توبہ. آئی تھنک یہ دونوں 3 آیتوں کو سامنے رکھ کے یہ آیت کو آپ دیکھیں گے، آپ زندگی بھر اس کو نہیں بھولیں گے کہ ہاؤ ٹو. ورنہ کوئی بھی جو اینٹی اسلامک پیپل ہوتے ہیں وہ ایسے سوالات کو لے کے، وہ جتنے یہودی ہیں ان کی نالج آپ سے میرے سے کہیں زیادہ ہے قرآن کی، اور پھر وہ ایسی چیزیں نکال کے ڈھونڈ کے اسلام سے لوگوں کو بد دل کرنے کی کوشش کریں گے اور کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک بھی کرتے رہیں گے، کہ وہ یہ بات وہ سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، عربی بھی آتی ہے ان کو بہت سے، اور وہ اس کو ایسے ہی آپ سے بحث کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے توبہ کرو، رجوع ہو جاؤ تو تم کو اللہ بخش دے گا، لیکن بعض جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان میں تم اگر اس سے پھر گئے اور اس میں ایمان میں آگے بڑھتے رہے، توبہ کے دروازے تو یہ سب کرنے کے بعد بھی کھلے ہیں اس کے لیے، جب تک وہ موت کو نہ دیکھ لے. پھر کہیں کہہ رہے ہیں کہ لن تقبل توبتوں، اور اس کی توبہ میں قبول ہی نہیں کروں گا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کنٹراڈکشن قرآن میں ہے. ایسے بہت سے شر پسند آپ کو ملیں گے جو ایسے چیزوں کو نکالتے ہیں. اب ایک سادہ لو مسلمان جو قرآن نہیں پڑھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے سمجھ میں یہی آئے گا کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے، کفر سے ہٹ جائے، وہ ایمان سے ہٹ جائے، توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیں گے اور وہ غفور ہو رہے ہیں. اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لایا اور اس میں ان کفر کر کے اس میں آگے بڑھ گیا، تو پھر اب وہ یا چھپا ہوا ہے، اگر وہ توبہ کرتا بھی ہے اس صورت میں تو لن تقبل توبتوں، وہ توبہ یہاں اندر چھپا ہوا ہے. اس کے باوجود ایمان لانے کے باوجود اور اس میں آگے بڑھنے کے باوجود وہ اگر توبہ کرتا ہے تو لن تقبل توبتہم، اس کی توبہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. کچھ بھی کر لے آگے کتنا بھی بڑھ جائے، لیکن موت سے پہلے، موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے توبہ اگر کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو پچھلے انبیاء پہ ایمان لانے سے انکار کیا. وہ چین کو قائم رکھنا ہے.
آمن الرسول بما انزل الیہ ومن کیا ہے پوری آیت کس کو یاد ہے؟ ابصار پڑھو وہاں سے. آمن الرسول بما سورہ بقرہ کی آخری ابصار پڑھو. آمن جی آمن الرسول بما انزل الیہ پڑھو آیت. بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سب کل مومن تو آمن سب کے باللہ اوپر. آگے کل چلو. آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد مر من رسول رسلہ. یہ تو یہ چیز اصل ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے. آپ جو آپ پہ اتارا گیا، جو آپ سے پہلے انبیاء پہ اتارا گیا، تمام نبی جس کا قرآن میں ذکر ہے ڈیفینیٹلی ہم اس کو مانتے ہیں. اس کے بعد اور بھی ہوں گے جس کا صرف تعداد کا ذکر ہے احادیث میں، یا پھر قرآن میں بھی کہ اس سے زیادہ انبیاء دنیا میں آئے ہیں. حدیث کے لحاظ سے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، انبیاء اور رسول. تو وہ ہم جانتے نہیں وہ کون تھے، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. وہ میں بھی اور میں ناٹ بھی جو بھی ہو سکتا ہے، ہم ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو نبی کہنا. لیکن یہ ہے کہ جتنوں کا ذکر ہوا ہے اس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے. اس فرض کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خالی ایمان لانا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چلیے ایک آیت اور یہ 7:14 منٹ باقی ہیں. بہت چھوٹی سی آیت ہے، ایک بار دوبارہ اس کو غور کر لیجیے. میں سمجھتا ہوں آپ کی ذہن کی بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوں گی اس آیت سے. اور اس کی گرامیٹیکل انالیسس بھی کر لیں اگر تو. کر لیں بولے تو ابھی 3 منٹ ہے ہمارے پاس. صرف ایک آیت کر لیتے ہیں، اس کا پھر پلٹ کے آتے ہیں. یا ریویژن تو ہونے والا ہی ہے کیسا بھی. وہ ایک آیت آخری اس پائے کی آیت ہے، وہ ہے 91. وہ تھوڑی سی بڑی ہے، اس کی گرامر آپ بھی کر لے سکتے ہیں. چلیے کوئی اس کو پڑھ لیجیے، اس کو کر لیجیے. اور گرامیٹیکل انالیسس ہم اس میں بھی کر سکتے ہیں ریویژن کے وقت یا کسی وقت بھی. اب یہاں پر کیا ہے، چلیے کوئی ایک جلدی سے آگے لے لو اس کو. فاطمہ کمان جسٹ ریڈ اٹ. ان الذین کفروا یہاں تک لیں گے، وماتوا وہم کفارن سو یہاں تک لے لیتے ہیں. یہ اور وہی جو ہے پھر مضمون پورا کنٹینیو ہو رہا جی ہے سر، یہاں تک. چوتھا پارہ جب شروع ہوگا مضمون بھی چینج ہوگا، لیکن یہاں پر پھر وہی بات ہو رہی ہے. اب یہاں آپ جو کہہ رہے تھے، اس میں آپ میں سے بس کہہ رہے تھے کہ یہ اس حالت میں مر گئے، ماتو مر گئے. کس حالت میں؟ وہ ہم کفار، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، ہے نا. وہی ان کا جملہ ہے، الذین کفروا اس کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے. ماتو وہ ہم کفارن. اب جی سر، عطف ہو کے آ رہا ہے سر. اگر یہ تو کیا ہم سارے کو الذین کی مزید وضاحت کر سکتے ہیں کہ الذین کفروا بھی ہے، اس پہ عطف ہو گیا، ماتو اس پہ عطف ہو گیا، ہم کفارون، اور پھر خبر ہے الذین کفروا یہ صلہ موصول ہو جی کے یہ جو ہے مبتدا ہو گیا. جنہوں نے جنہوں نے کفر کیا، اور اس کے بعد کفر کے بعد وہ ماتو، اس کا عطف ہو رہا ہے کہ جی وہ سر، صرف کفر ہی نہیں کیے، اسی حالت میں مر گئے. اور وہ ہم کفار چھوٹے چھوٹے آپ اس کے بھی کر لے سکتے ہیں، جی مبتدا ہے، ماتو خبر جو ہے فعلیہ جملہ مر گئے. لیکن یہ تمام چیزیں عطف و معطوف ہی کہتے ہیں ہم. جب کوئی عطف یا معطوف ہوتا ہے تو اس کی گرامر عام طور پہ نہیں کرتے. تو اس لیے چاہیں تو اس کو بھی ہم کفارون ایک الگ جملہ ہے، لیکن بس یہاں پر الذین کفروا ہے، یہ اس پہ عطف معطوف ہو رہا ہے. ماتو وہ ہم کفار، اور وہ یہ 3 خصلتیں بتائیں کہ ان پہلے انہوں نے کفر کیا، پھر اسی حالت میں مر گئے، اور وہ جب مرے تو اس وقت وہ کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں تھے.
جی سر، اور یہ خبر اس کی ہوگی فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. سر کیا ٹھیک ہے، آج کو ہم چلیے خبر اپنی اپنی قابلیت بتا کے مجھے کیا آپ پہلے مجھے بتائیں گے اور کیا چیز بعد میں بتائیں گے، اس کو آپ اتنا اپنی قابلیت بتائیے جلدی. جی سر، انا کا جملہ ہے، یہ الذین جس کا اسم ہے، جو اس کا صلہ کفرو ہے، وہ ماتو وہم، یہ مزید ان کی وضاحت ہے جو عطف کی طرف آ رہی ہے. وہ ہو گیا انا کی خبر ہو گئی. جی سر، انا کی خبر ہو گئی کہ ان سے ہرگز قبول لن یقبل من احدہم، ہرگز ان میں قبول نہیں کی جائے گی، ملء الارض، جس میں لن نگیشن میں، یقبلا جو ہے وہ مجہول ہے، جس میں یا پیش یو نائب فائل جو ریفر کر رہا ہے اس کو ملء الارض سے. سر میرا تو نہیں، خیال نہیں. اب پھر اب بہترین کر رہے تھے، آج پھر تھوڑا سا بٹک گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ لن یقبلا کو کس سے آپ جوڑیں گے؟ اب اس کے بعد کون سا لفظ آپ مجھے سمجھائیں گے؟ وہ یہ بات کی چیزیں جو سمجھانے کی ہیں وہ یہاں پر پہلے آ گئی ہیں، لیکن آپ یقبلا سے کس کا تعلق ہے؟ سر ملء الارض سے نہیں ہے، من احدہم، وہ سر ملء الارض کہ وہ یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی. ملء الارض ذہبن جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے، وہ قبول نہیں کی جائے گی. ذہبن کا کیا مقام ہے؟ جی سر، ذہبن کا کیا مقام ہے؟ یہ سر یہ نائب فائل ہے یقبلا کا، لیکن مل الارض جی سر یہ پورا نائب فعل تو سر اور پورا اس کا ٹکڑا نہیں. مفعول جی سے مفعول ہے، ٹھیک ہے سر. یہ مفعول ہے جی، ہے نا؟ اس اور سے یہ متعلق قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا. اب ٹھیک ہے اس سر. کے یہاں پر کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا رہیں گا، وہ کفن ہے وہ بھی خبر میں گل جاتا، قیامت کے دن برہنہ اٹھیں گے، کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، کفن بھی لپٹنے کو نہیں ملے گا، ہے نا؟ جس حالت میں پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں اٹھیں گے. وہاں سونا لا کے کہاں سے دیں گے؟ وہاں سے زمین بھر کے سونا بھی اگر رہا تو. یہ ایک مثال ہے جو دنیا میں لوگ کوئی چیز دے کے اپنی جان چھڑاتے ہیں، مال دیتے ہیں، اس کی ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ دنیا میں تو جان چھڑانے کے لیے تم کچھ دے کے دے دلا کے اپنی جان چھڑا لیتے ہو، لیکن وہاں کی پکڑ ایسی پکڑ ہوگی کہ اگر کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، وہاں مل بھر کا ایک انگوٹھی بھی کوئی رکھ کے نہیں دفناتا، ایک ماسا تولا بھی جسم پہ ہے تو سب ورثہ نکال لیتے ہیں بالکل بغیر کوئی سونا چاندی موتی کے، ویسی ناش کپڑے میں لپیٹ کے زمین کے حوالے کر دی جاتی ہے. تو وہاں تو ایک ماسا تولا یا چاندی بھی نہیں ہوگی جو یہ لے لیجئے ہماری انگلی میں سے اتار لیجئے. تو صرف ایک مثال، چونکہ دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر کسی چیز سے جان چھڑانے کے لیے کچھ مال دے کے، کچھ رشوت دے کے کسی طرح سے جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پہ کہ اگر وہ اس حالت میں مر گیا اور جیسے دنیا میں وہ کوئی چیز دے کے جان چھڑاتا ہے، ایسے ہی اگر ویسی کیفیت ہو یہ صرف سپوز کرنے کی ہے کہ زمین بھر سونا بھی کسی کے پاس ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ یہاں سے اگر چھٹنے کے لیے تو دینا چاہتا ہے پورا سونا، تو فوری کہے گا سوب لے لیجئے، ہر چیز لے لیجیے، ہوگا ہی نہیں اس کے پاس تو کیا دے گا. افتدا کسے کہتے ہیں؟ فدیے کے طور پہ. ٹھیک ہے. سر ولیفتدا بہی، ولیفتدا بہی کا مطلب یہ ہوا کہ سر لو تو اگر کو ہو گیا خدا یا وہ دیں لو یہ شرطیہ یا آرزو کا جملہ ہے نا، اگر وہ فدیے میں دینا چاہے. بھی ہی کس کے لیے آیا؟ ہی کی ضمیر ملء الارض، ذہبن مل ملء الارض کو کس کے لیے وضاحت کر رہا ہے؟ ذہبن کی. ذہبن کی ضمیر یا اس کی تمیز ہے سونا. کتنا سونا؟ مل الارض زمین بھر کے سونا، جتنی زمین ہے اتنا سونا. ٹھیک ہے. اور وہ سونا کے لیے بھی اس کو، وہ سونے کو جو زمین بھر ہے اگر فدیے میں دینا چاہتا ہے تو وہ بھی فلن یقبلا. ٹھیک ہے. صرف میں اس کو سمجھا دے رہا ہوں، آپ بھی سمجھ گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اتنی چیزیں اس کی خصوصیت کہ وہ کافر ہوا
اسی حالت میں مر گیا، اور جب وہ مرا تو کفر کی حالت میں تھا. اور سپوز ایسی چیز دنیا سے مثال دے رہے ہیں، اگر ایسی صورت میں اس کے پاس ہوتا ہوگا ہی نہیں ہے نا، تو وہ مل الارض ذہبن کی تمیز ہے، کتنا سونا مل الارض زمین بھر کے، وہ اگر دینا چاہے فدیے میں ہی وہ سونا، تو وہ لن یقبلا، وہ نہیں قبول ہوگا. اور پھر اس کے بعد اولئکا لہم عذاب علیم. اب ان کی اس کا فیصلہ ہے کہ اب ان کے لیے کیا چیز ہوگی، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا کیا ان کے اس کے انالیسس اولئک کا اس کا مشار علیہ پیچھے جو جن لوگوں کے بارے میں سارا بتایا کہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، یہی لوگ، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے لہم عذاب علیم. اور مبتدا خبر کو کھولیں گے تو پھر دوبارہ سے سوری اولئکا کا جو ہے وہ مبتدا ہے، لہم عذاب علیم اس کی خبر ہے، بس عذاب کی جو ہے صفت ہے وہ علیم ہے. لہم جار مجرور متعلق ہے محذوف فعل. ٹھیک ہے. عذاب علیم صفت آ گئی تو انہیں معرفہ بن جاتا ہے، جو صفت جب آ گئی تو کوئی خاص عذاب علیم، تو پھر خبر کو کھولیں گے تو عذاب لہم علیم عذاب، یہ پھر مبتدا ہو گیا اور خبر ہوگی لہم اس کی علیم، اور لہم ان کے لیے عذاب ہے، اس کی خبر ہو گئی، اور پھر علیم یہ عذاب کی صفت ہے، اور صفت موصوف مل کے یہ معرفہ ہو جائے گا، جی ہے نا. صحیح، مبتدا ہو گیا. وہ وما لهم من ما ناصرین لہم من ہو ناصر. گیا. تو پھر ناصرینہ جو ہے وہ مطلب ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مددگار. کیا ہے تو ناصرینہ جو اس میں فائل ہے، اس میں تو اس فاعل ہے. کو یہ بھی ویری اس کو مبتدا کہہ کے ما لہم جو ہے اس کی خبر کہہ سکتے ہیں. گڈ. کیسے صحیح ہے، تو پھر جار مجرور نہیں ہو گیا من ناصرینہ؟ من ہے اپنی جگہ، جار مجرور نہیں وہ کہیں گے ہم اس کو، من ناصرین پورا لے لیں گے، اور یہ جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا، مبتدا ہو جائے گا مدد کرنے والوں میں سے ہے، ما لہم اس کی خبر ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کو ایک بار دیکھ لیجئے، آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا. اور ویسے ریویژن ان آیتوں کا سب ہونے والا ہے نیکسٹ ویک. وہ 2 days ڈونٹ ٹرائی ٹو رن اوے فرام دا کلاس. اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کم از کم دوسروں کو پڑھتے ہوئے سن کے جو چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھی ہیں وہ اپنے پیئرس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. اگر کوئی گرامر نہیں کر سکتا ہے آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، لیکن کم از کم آیت کا جیسا بغیر کوئی ترجمہ ریفر کر کے ترجمہ بھی کر دیتا ہے. تو میرا مین مقصد یہی ہے ہم سب کا کہ ہم قرآن کو صحیح بغیر ترجمے کو ریفر کر کے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. That you have to show me so that I can find out whether I am doing a good job اور اٹ از فروٹلیس، یا یہ بالکل بے فائدہ کام میں کر رہا ہوں. دیٹس فار می ناٹ فار یو. آپ کا ریویژن میرے لیے ہے، سیلف اسیسمنٹ، خود کا محاسبہ کرنے کے لیے کہ میں کہاں کمزور ہو گیا کوئی بات آپ تک پہنچانے میں. اگر آپ اس کو میرے سامنے دوبارہ پیش کرتے ہیں تو دیٹ ول میک می ہیپی دیٹ آئی ہیو succeeded up to some extent. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ ڈر کے کہ آج کہیں ہم سے پڑھا دیں گے اور ہم کو پڑھنا پڑے گا اس ڈر سے. ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا چاہتے، میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، میرے کام میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ بھی کریے. ترجمہ کرنا ہے ترجمہ ہی کر دیجئے، لیکن کہیں کتاب دیکھ کے ترجمہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ آپ کیسے ترجمہ الفاظ کو سمجھ کے کریں گے، ایک ایک ٹکڑا لے کے اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کر کے بتانا ہے. اوکے، ڈو یو ایگری؟ جی سید صاحب. اور اس میں میرے مقصد کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ڈالنا چاہتا میں، لیکن یہ 13-14 آیتیں جتنی ہم پڑھے ہیں وہ آپ کہاں تک سمجھے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا،
اس کو میں اسیس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میرا اسیسمنٹ ہے، آپ کا نہیں۔ جی بالکل سید صاحب، چلیے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس کا صحیح فہم عطا فرمائیے، قرآن سے جڑنے، اس میں دلچسپی لینے، اس پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے قدموں کو اس کام میں جما دیجیے، شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہے، اس کے شر سے محفوظ رکھیے، وہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اب آپ کی رحمتوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ان کوششوں کو ہمارے لیے ناکام بنا دیجیے، ہماری مدد فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔